صوفیہ کے عجیب و غریب کام۔ صوفیہ کے بیشتر افعال کا تذکرہ گزر چکا ہے جو تمام کے تمام برے اور کبھی ہیں۔ یہاں ایسے عجیب و غریب اور اہم ترین افعال کا تذکرہ کرنا چاہیں گے۔ ابو جعفر بن قریطی کا بیان ہے جس کا خلاصہ کلام یہ ہے: ایک رات مجھے جنابت لاحق ہو گئی، مجھے غسل کرنے کی حاجت تھی، جبکہ رات بھی ٹھنڈی تھی۔ میں نے اپنے جی میں کچھ تاخیر اور کوتاہی پائی۔ مجھے میرے جی نے یوں کہا: اگر تو صبح ہونے تک ایسے ہی رہے تاکہ تیرے لیے پانی گرم کیا جائے یا تو حمام میں داخل ہو سکے تو بہتر ہے، وگرنہ تو اپنی جان کے لیے فتنہ کھڑا کر لے گا۔ میں نے کہا: کیا خوب مشورہ ہے، واہ واہ! ساری عمر میرا اللہ تعالیٰ سے معاملہ رہا ہے، اس وجہ سے اب میرا حق بنتا ہے کہ میں غسل کرنے میں جلد بازی نہ کروں، اور مجھے تاخیر کرنے اور کچھ دیر ٹھہرنے کی ضرورت بھی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ صرف نہر ہی میں غسل کروں گا، اور پھر یہ بھی قسم کھاتا ہوں کہ اسے دھوپ میں بیٹھ کر خشک کروں گا۔ اس نے ان باتوں کا لوگوں کے سامنے تذکرہ فقط اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ اس نے بہت اچھا اور عمدہ فعل سر انجام دیا ہے، اور لوگوں نے اس کی نسبت سے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ اس کی فضیلت و شان کو واضح کرے، حالانکہ یہ جہالت ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنے عمل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہی کی ہے۔ یہ فعل تو بے وقوف عوام ہی کو خوش کر سکتا ہے، علماء کو نہیں، اور کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو سزا دے۔ اس شخص نے تو اپنے آپ کو کئی طریقے سے مبتلا عذاب کیا ہے، اپنے آپ کو ٹھنڈے پانی میں ڈالنا جبکہ وہ ایسے لباس میں ہے جس میں اپنی مرضی کے مطابق حرکت جسمانی بھی ممکن نہیں، اور شاید کہ جسم کے کچھ حصوں تک مثلا بغل وغیرہ اس طرح پانی بھی نہ پہنچا ہو، کیونکہ یہ کپڑا کافی موٹا تھا، اور پھر مسلسل 1 ماہ تک وہ خشک ہوتا رہا۔ وہ اس دوران میں لذت نیند میں بھی رکاوٹ بنا۔ اس کے تو سبھی کام غلطی اور گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ بعض اوقات یہی افعال اس کی مرض یا اس کی موت کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ احمد بن عبداللہ اصبہانی کا بیان ہے: احمد بن حضرویہ کی بیوی نے اس شرط پر اپنی خاوند سے حق مہر لینے سے دستبرداری کا اظہار کر دیا تھا کہ وہ اسے ابو یزید بسطامی کی زیارت کروائے گا۔ چنانچہ وہ اسے ان کے پاس لے گیا۔ وہ ان کے پاس پہنچی اور ننگے چہرے کے ساتھ ان کے بالکل سامنے بیٹھ گئی تو خاوند احمد نے اسے کہا: میں نے تجھ سے عجیب عمل دیکھا ہے کہ تو نے ابو یزید کے سامنے اپنے چہرے کو کھول لیا ہے۔ وہ بولی: جب میں نے ان کی طرف دیکھا تھا تو میں اپنے نفس کے حواس گم کر بیٹھی، جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتی ہوں تو میرے حواس واپس پلٹ آتے ہیں۔ احمد نے جس وقت ابو یزید کے پاس سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو احمد ان سے عرض کرنے لگے: مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔ انہوں نے کہا: اوصاف جواں مردی اپنی بیوی سے سیکھ لو۔ جسم و مال میں ان کی خلاف ورزیاں۔ یوسف بن حسن کا بیان ہے: احمد بن ابو الحواری اور ابو سلیمان کے درمیان معاہدہ تھا کہ وہ جس چیز کا بھی حکم دے گا وہ اس کی کسی بھی معاملے میں مخالفت نہیں کرے گا۔ ایک روز احمد اس کے پاس آیا تو وہ مجلس میں محو کلام تھا۔ اس نے کہا: تنور کو ہم نے جلا لیا ہے، اب آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سلیمان نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے اس بات کو 1-2 بار دہرایا تو اس نے تیسری مرتبہ یوں جواب دیا: جا اور اس میں جا کر بیٹھ جا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابو سلیمان فوراً بولا: اس کی خبر لو، کیونکہ
اس کے اوپر میری مابین معاہدہ ہے کہ وہ میرے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی ابو سلیمان خود بھی کھڑا ہو گیا اور اس کے رفقا بھی اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ جب تنور پر پہنچے تو اسے وسط تنور میں بیٹھا پایا، چنانچہ ابو سلیمان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا، لیکن اسے ایک خراش تک بھی نہیں آئی تھی۔ یہ حکایت حقیقت سے دور ہے، اور اگر یہ صحیح بھی ہو تو اس کا آگ میں داخل ہونا ہی گناہ کا کام ہے۔ صحیحین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور ایک انصاری کو اس لشکر کا امیر مقرر فرما دیا۔ جس وقت وہ چلے گئے تو اس امیر لشکر نے اپنے ان ماتحتوں کے بارے میں کچھ ناراضی محسوس کی، تو ان سے کہنے لگا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ وہ بیک آواز بولے، جی ہاں، کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگا، ایندھن جمع کرو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کر دیا۔ پھر اس نے آگ منگوائی اور اس سے بھڑکا دیا، پھر بولا، میں تم پر لازم قرار دیتا ہوں کہ اس میں کود جاؤ۔ راوی کہتے ہیں لوگوں نے اس میں کود جانے کا ارادہ کر لیا، تو ان میں سے ایک نوجوان نے کہا، بلا شبہ تم تو آگ سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہو، لہذا اس معاملے میں جلد بازی مت کرو۔ جب تک کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر لو، اگر وہ آپ کو اس میں داخل ہونے کا حکم دیں گے تو داخل ہو جانا۔ چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور آپ کو پورا ماجرا بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یوں فرمایا، اگر تم اس میں کود جاتے تو کبھی بھی اس سے نکل نہ سکتے، اطاعت گزاری تو صرف نیکی کے کام میں ہے۔ عبداللہ بن ابراہیم جزری کا بیان ہے، ابو الخیر دعیلی نے کہا ہے، میں خیر النساج کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک خاتون آئی اور اس سے یوں کہنے لگی، مجھے وہ رومال دے دے جو میں نے آپ کو دیا تھا۔ اس نے کہا، اچھا۔ چنانچہ اس نے اسے وہ رومال دے دیا۔ وہ بولی، کتنی اجرت ہے؟ وہ بولا، 2 درہم۔ اس نے کہا، فی الحال تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں متعدد مرتبہ آتی رہی ہوں، لیکن میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ میں انشاءاللہ تعالی یہ رقم آپ کے پاس کل لے آؤں گی۔ خیر النساج نے اسے کہا، اگر تو 2 درہم میرے پاس لائے اور مجھے ادھر نہ پائے تو ان دونوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دینا، جب میں آؤں گا تو انہیں پکڑ لوں گا۔ اس عورت نے کہا، آپ دریائے دجلہ سے کیسے لے لیں گے؟ تو خیر النساج نے اس سے جواب دیا، اس کی تفتیش کرنا آپ کے لیے فضول ہے، جو میں نے آپ کو حکم دے دیا ہے آپ اتنا ہی کریں۔ وہ بولی، انشاءاللہ۔ بالآخر وہ عورت چلی گئی۔ ابو الخیر النساج کہتا ہے، میں اگلے روز بھی آیا اور خیر النساج غائب تھا اور وہ عورت بھی آ گئی۔ اس کے پاس ایک موٹا سا کپڑا تھا جس میں 2 درہم تھے۔ اس نے خیر کو نہ پایا تو بالآخر اس نے دونوں درہم دجلہ میں پھینک دیے۔ اچانک ایک کیکڑا آیا اور اس کپڑے کے پاس لپٹ گیا اور غوطہ لگایا۔ کچھ دیر کے بعد خیر آیا، اس نے اپنی دکان کا دروازہ کھولا اور پھر دریا پر وضو کرنے کے لیے جا بیٹھا۔ اچانک کیکڑا پانی سے نکل کر اس کی جانب دوڑنے لگا اور وہی موٹا کپڑا اس کے پشت پر تھا۔ جو ہی وہ شیخ کے قریب پہنچا، شیخ نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے اس سے عرض کی، میں نے ایسے ایسے خود مشاہدہ کیا ہے۔ تو وہ بولا، میں پسند کرتا ہوں کہ آپ میری زندگی میں اس راز کو نہ کھولیں۔ چنانچہ میں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ اس قسم کے واقعات بالکل صحیح نہیں۔ اگر یہ صحیح بھی ہو تو یہ فعل شرع کے مخالف ہونے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے تو حفاظت مال کا حکم دیا ہے، جبکہ اس فعل میں مال کا ضیاع ہے۔ جبکہ صحیح میں یہ حکم موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔
اس آدمی کے قول کی طرح بالکل دھیان نہ دے جو یہ گمان رکھتا ہے کہ یہ کرامت ہے، کیونکہ اللہ عز و جل ایسے شخص کا بالکل اکرام نہیں فرماتا جو اس کی شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہو۔ علی بن عبد الرحیم کا بیان ہے، میں ایک روز ابو الحسین نوری کے ہاں گیا تو میں نے ان کے دونوں پاؤں کو پھولا اور سوجا ہوا دیکھا۔ میں نے ان سے وجہ دریافت کی تو انہوں نے یوں کہا، میرے نفس نے مجھ سے کھجوریں تناول کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن میں اسے ٹالتا ہی رہا، لیکن میرا نفس متواتر انکار ہی کرتا رہا۔ چنانچہ میں باہر نکل گیا اور میں نے کھجوریں خرید لی۔ جب میں نے انہیں کھا لیا تو میں نے اس نفس سے کہا، اٹھ اور نماز پڑھ۔ اس نے میرا کہنا ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، اللہ کے لیے اب میں 40 روز تک وجز تشہد میں بیٹھنے کے بالکل نہیں بیٹھوں گا، چنانچہ میں بیٹھا نہیں ہوں۔ میں عرض پرداز ہوں جاہلوں سے، جو یہ واقعہ سنے گا وہ یہی کہے گا یہ کتنا بہترین مجاہدہ ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ فعل بالکل جائز و حلال نہیں ہے، کیونکہ اس میں نفس پر ناجائز تکلیف اور بوجھ ڈالنا ہے اور اسے اس کے آرام و راحت والے حق سے باز رکھنا ہے۔ ابو حامد غزالی نے اپنی کتاب الاحیاء میں یوں حکایت لکھی ہے، بعض لوگوں نے رات کے قیام کو گرا محسوس کیا اور اس میں سستی کرنے لگا تو انہوں نے رات بھر سر کے بل کھڑے رہنے کو اپنے اوپر لازم قرار دے لیا تاکہ نفس بخوشی قیام کرنے کو قبول کرے۔ مزید لکھتے ہیں، بعض مشائخ نے مال کی محبت کا علاج اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے اپنے سارے مال کو بیچ کر اس رقم کو دریائے برد کر دیا، صرف اس اندیشے کے پیش نظر کہ اگر اسے لوگوں میں بانٹیں گے تو اس میں سخاوت کی بو آئے گی اور ریاکاری آئے گی۔ اور کہتے ہیں، بعض مشائخ ایسے آدمی کو فطوری اجرت رکھتے تھے جو بڑے بڑے رئیسوں کے روبرو انہیں گالی گلوچ کرے تاکہ یہ اپنے نفس کو حلم و بردباری کا عادی بنا لے۔ اور یوں بھی کہا ہے، اور کوئی موسم سرما میں دریا میں طغیانی کے وقت تیراکی کرتا تھا تاکہ شجاع بن جائے۔ ان تمام میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ عجیب شخص ابو حامد ہے، جو ایسی باتوں کو حکایت کر رہے ہیں اور ان پر کوئی حرف اعتراض بھی نہیں بولتا۔ وہ اعتراض و انکار کر بھی کیسے سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ان واقعات و امور کو تعلیم و تربیت کے رنگ میں پیش کر رہے ہیں۔ ان حکایات کو بیان کرنے سے قبل انہوں نے یوں لکھا ہے، شیخ کو چاہیے کہ مبتدی کی حالت پر نگاہ رکھے، اگر تو اس کے پاس ضرورت سے زائد مال دیکھے تو اسے خود پکڑ لے اور اسے خیر کے کاموں میں استعمال کر دے، اس کے دل کو بالکل فارغ بنا ڈالے تاکہ اس کی طرف نظر بھی نہ کر سکے۔ اور اگر اس میں تکبر اور بڑائی کا غلبہ پائے تو اسے حکم کرے کہ بازار جا کر محنت اور کاوش کرے اور مانگنے اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنے کی پابندی لگائے۔ اور اگر اس میں ناکاری کا غلبہ دیکھے تو بیت الماء پانی والی جگہ میں اس کی ڈیوٹی لگا دے، اس کی صفائی کروائے، گندگی والے مقامات پر جھاڑو دلوائے، باورچی خانے کی ڈیوٹی سونپے اور دھوئے والے مقامات پر اس سے خدمت لے۔ اور اگر دیکھے کہ طعام کی شدت حرص اس پر غالب ہے تو اسے روزے رکھوائے، اور اگر اسے کنوارا دیکھے جس کی شہوت روزوں سے بھی کم ہوتی ہو تو اسے ایک رات فقط پانی کے ساتھ روٹی کے بغیر روزہ افطار کرنے کا حکم دے اور دوسری شب فقط روٹی کے ساتھ بغیر پانی کے روزہ افطار کرنے کا کہے، اور گوشت تو بالکل سرے ہی سے اس کے لیے منع قرار دے۔ مجھے تو ابو حامد پر تعجب ہے، کس طرح ایسے امور و اشیاء کا حکم دے رہے ہیں جو سراسر خلاف شرع ہے۔ کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ رات بھر سر کے بل کھڑا رہے اور خون رات بھر اس کے دماغ کی طرف جاتا رہے جس کے باعث شدید مرض لاحق ہو جائے۔
اور کس طرح سمندر میں رقم پھینکنا جائز ہو سکتا ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو تلف اور ضائع کرنے سے روکا ہوا ہے؟ اور کیا کسی مسلمان کو بلا سبب سب و شتم کرنا حلال ہے؟ اور کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ اس کام کے لیے کوئی مزدور رکھے؟ اور یعنی کہ عالم سمندر یا دریا میں تیراکی کس طرح جائز ہو سکتا ہے، حالانکہ اس حالت میں تو جس میں فریضہ حج کی ادائیگی بھی ساقط ہو جاتی ہے؟ اور اس آدمی کے لیے سوال کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے جو صحت و قدرت کی حالت میں کمائی کر سکتا ہے؟ ابو حامد غزالی نے فقہ کو تصوف کے بدلے میں کتنے سستے داموں فروخت کر دیا ہے؟ فصل تربیت اور رہنمائی۔ حسن بن علی دامغانی کا بیان ہے، اہل بسطام میں سے ایک شخص ابو یزید بسطامی کی مجلس سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے ان سے کہا، اے استاد، میں عرصہ 30 برس سے روزہ رکھ رہا ہوں اور رات کو قیام کر رہا ہوں، اور میں شہوات کو بھی ترک کر چکا ہوں، لیکن میں اپنے دل میں وہ چیزیں اور کیفیت بالکل نہیں پا رہا جن کا آپ تذکرہ کرتے ہیں۔ ابو یزید نے کہا، اگر تو 300 برس تک روزے رکھے اور 3 صدیوں تک قیام اللیل بھی کرتا رہے اور تو اسی حال پر رہے جس پر میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو اس علم کا ذرہ تک نہیں پا سکتا۔ آدمی: استاد صاحب، وہ کیوں؟ ابو یزید: کیونکہ تو اپنے نفس کی وجہ سے پردے میں ہے۔ آدمی: کیا اس پردے کے لیے کوئی دوائی بھی ہے جو اس حجاب کو ہٹا دے؟ ابو یزید: جی ہاں، لیکن تو اس دوائی کو قبول نہیں کرے گا۔ آدمی: بالکل کروں گا، اسے قبول بھی کروں گا، اور جیسا آپ فرمائیں گے ویسا ہی کروں گا۔ ابو یزید: اچھا، پھر ابھی حجام کے پاس جاؤ، اپنے سر اور داڑھی کے بال مڑاؤ، اپنا یہ لباس بھی اتار پھینکو اور بلا آستین چوگا پہنو، اپنی گردن میں جولی باندھ لو، پھر اسے اخروٹوں سے بھر لو، اپنے ارد گرد بچے جمع کر لو، پھر بآواز بلند کہو، ارے بچوں، جو مجھے تماچا لگائے گا میں اسے ایک اخروٹ دوں گا، اور اپنے بازار میں چلے جاؤ جس میں تمہاری تعظیم و تکریم کی جاتی ہے۔ آدمی: اے ابو یزید، سبحان اللہ، آپ مجھے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، کیا مجھے ایسا کرنا اچھا لگے گا؟ ابو یزید: تیرا سبحان اللہ کہنا شرک ہے۔ آدمی: وہ کس طرح؟ ابو یزید: کیونکہ تو نے اپنے نفس کو بڑا سمجھا ہے اور تو نے اس کی پاکی بیان کی ہے۔ آدمی: اے ابو یزید، یہ کام تو نہیں کر سکتا، البتہ آپ مجھے کوئی دوسرا کام بتائیں تاکہ میں وہ کر سکوں۔ ابو یزید: ہر کام کرنے سے پہلے اس کام کو کرنے میں جلدی کرو تاکہ تیری وجاہت و عظمت ختم ہو جائے اور تو اپنے نفس کو ذلیل کر لے۔ بعد ازاں تجھے کسی ایسے عمل سے آشنا کراؤں گا جو تیری اصلاح کر سکے۔ آدمی: میں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو یزید: پھر تو یقیناً نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ، ہماری شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں تو ایسے امور کی حرمت اور ان سے ممانعت ہے، اور ہمارے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل بنائے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ نماز جمعہ فوت ہو گئی، آپ نے لوگوں کو نماز جمعہ سے پلٹتے ہوئے دیکھا تو چھپ گئے تاکہ نماز کے فوت ہونے کے معاملے میں آپ نگاہ نقص سے نہ دیکھے جائے۔ اور کیا شرع کسی سے نفس کے اثرات کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے؟ بلکہ شرع تو نفس کی جاہ و جلال کو باقی رکھنے کی کوشش اور صحیح کرتی ہے۔ اگر بہلول عمدہ صفات کا حامل سردار یوں تھپڑ تماچے مارنے کا حکم دے تو یقیناً کبھی حرکت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے ناقص عقلوں سے پناہ مانگتے ہیں جو ایک نئے آنے والے سے
ایسے امور کا مطالبہ کرتی ہے جن سے شرع راضی نہیں ہوتی، اور وہ راہ فرار اختیار کرتا ہے بلکہ متنفر ہو جاتا ہے۔ ابو حامد غزالی نے کتاب الاحیاء میں یحییٰ بن معاذ سے یہ حکایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے ابو یزید سے دریافت کیا، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے معرفت کا سوال کیا ہے؟ وہ بولے، یہ تو اس کے لیے ناممکن بات ہے کہ اپنے سوا کسی کو اپنی معرفت کروائے۔ میں عرض کرتا ہوں، یہ تو جہالت کا اعلان ہے، کیونکہ اگر تو وہ بالجملہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ موجود ہے اور صفات سے متصف ہے، تو مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس سے جاہل اور لا علم نہیں ہے۔ اور اگر اس کا خیال یہ ہے کہ اس کی معرفت سے مراد اس کی ذات حقیقی پر اطلاع پانا ہے اور اس تک رسائی حاصل ہے، تو یہ اس کی جہالت کا بین ثبوت ہے۔ ابو حامد نے حکایت بیان کی ہے کہ ابو تراب نخشبی نے اپنے ایک مرید سے کہا، تو ابو یزید کو صرف ایک مرتبہ ہی دیکھ لے تو یہ تیرے لیے 70 بار دیدار الہی سے زیادہ نفع مند رہے گا۔ یہ تو جنون اور دیوانگی سے بھی چند درجات اوپر چلا گیا ہے۔ ابو حامد غزالی نے ابن القرینی سے یہ حکایت بیان کی ہے کہ اس نے کہا، میں ایک محلے میں رہائش پذیر ہوا، وہاں میری صلاح و تقوی کی وجہ سے جان پہچان ہو گئی۔ میرے دل میں بھی یہ خیال آنے لگا تو میں ایک حمام میں جا پہنچا۔ وہاں میں نے عمدہ ترین اور قیمتی ترین لباس پر نگاہیں رکھ لی۔ بلاخر موقع پا کر میں نے وہ چرا لیا اور اسے پہن کر اس کے اوپر میں نے اپنا جبہ پہن لیا اور باہر نکل آیا اور خراما ٹہلنے لگا۔ لوگوں نے مجھے آدبوچا، انہوں نے میرا جبہ اتار پھینکا، میرے کپڑے اتار لیے اور میری تھپڑوں سے خدمت کی۔ اس کے بعد میں چور حمام کے نام سے معروف ہو گیا، تو اس طرح میرے نفس کو اطمینان اور سکون میسر ہوا۔ ابو حامد کہتے ہیں، اس طرح یہ لوگ اپنے نفسوں کو کچلتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں مخلوق کی نگاہوں سے نجات دے دیتا ہے، پھر ان کی اپنی جانوں کی نگاہوں سے بھی بالاتر کر دیتا ہے۔ یہ ارباب احوال بعض اوقات اپنے نفسوں کا علاج ایسے طریقوں سے کر لیتے ہیں جن کا کوئی فقیہ فتویٰ بھی نہیں دے سکتا، اگرچہ اس میں کتنی صلاح نفس ہو، پھر اپنی اس کوتاہی اور تقصیر کا تدارک بھی کر لیتے ہیں، جس طرح اس صاحب نے حمام میں کیا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ابو حامد کو فقہی دائرے سے اس کتاب الاحیاء کو تصنیف کرنے کے سبب باہر نکال دیا ہے۔ کاش کہ وہ اس کتاب میں اس جیسی مثالیں بیان نہ کرتے جو جائز نہیں تھی۔ تعجب تو اس بات پر بھی ہے کہ وہ انہیں بیان بھی کرتے ہیں اور پھر ان کی تحسین بھی کرتے ہیں اور ان کے اصحاب کو ارباب احوال کا نام دیتے ہیں۔ اس حالت سے بڑھ کر کون سی حالت کبھی ترین اور سخت ترین ہو سکتی ہے کہ جو آدمی شرع کی مخالفت کرتا اور پھر اس ممنوع کام ہی میں اپنی مصلحت دیکھتا ہے۔ یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ گناہوں کے ارتکاب سے دلوں کی اصلاح طلب کی جائے؟ کیا شریعت میں دلوں کی اصلاح کرنے والے افعال و اعمال نہیں ہے کہ فقط حرام اور ناجائز امور ہی کو استعمال میں لانا پڑتا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح کے افعال ہیں جو جاہل امراء اور حکمران کر گزرتے ہیں کہ جس کا ہاتھ نہ کاٹنا ہو اس کا کاٹ دیا اور جس کا قتل کرنا جائز نہ ہو اسے قتل کر دیا۔ وہ لوگ اسے سیاست بازی کا نام دیتے ہیں۔ اس کی ضمن میں یہ بات نکلتی ہے کہ شریعت میں ایسی سیاست کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کام کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اپنے نفس کو ایسے فعل کے لیے پیش کرے جس کے متعلق یوں کہا جائے یہ چور ہے؟ کیا یہ جائز ہے کہ کوئی اپنے دین کو کمزور بنانے کا قصد کرے اور جو زمین میں اللہ تعالیٰ کے شہداء اور گواہ ہیں ان کے سامنے اسے بالکل ہی مٹا ڈالے؟ اگر کوئی آدمی راستے میں کھڑا ہو کر اپنی اہلیہ سے باتیں کرے اور اسے ہاتھ لگائے تاکہ دیکھنے والے اسے یہ سمجھے کہ یہ فاسق ہے، تو یہ بھی نافرمانی کا اظہار کر رہا ہے۔
پھر کس طرح کسی دوسرے کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف جائز ہو سکتا ہے؟ امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کی اس ضمن میں یہ نص موجود ہے کہ جو شخص حمام سے کپڑے چرائے جبکہ ان پر کوئی نگران بھی موجود ہو تو اس کا ہاتھ کاٹنا واجب ہے۔ پھر یہ ارباب احوال لوگ کون ہے جو اپنی ہی مرضیوں اور اپنے ہی واقعات پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، بلا شبہ ہماری شریعت تو ایسی ہے جس میں اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنی رائے اور اپنی مرضی سے شریعت کے الگ ہو کر کوئی عمل کرنا چاہے تو ان سے بھی وہ عمل منظور و مقبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کپڑوں کو چھین لینے والے شخص پر تعجب کرنے سے زیادہ تو مجھے اس فقی ڈھاکو پر تعجب ہو رہا ہے جو فقہ کا علم رکھنے کے باوجود تصوف پر چھینا جپڑی کر رہا ہے۔ فصل اپنے نفسوں کی احانت۔ محمد بن احمد نجار کا بیان ہے، علی بن بابو یا صوفیہ میں سے تھے۔ ایک روز انہوں نے گوشت کا ایک ٹکڑا خرید کر اسے اپنے گھر لے جانا چاہا، لیکن بازار والوں سے حیا محسوس کرنے لگے تو انہوں نے گوشت کو اپنے گردن پر لگا لیا اور اسے گھر لے گئے۔ اس قوم پر تعجب آتا ہے کہ انہوں نے طبع کے اثر کو زائل کرنے کا اپنے نفسوں سے مطالبہ کیا ہے، حالانکہ یہ امر ناممکن ہے اور نہ ہی یہ شرع کی مراد ہے، بلکہ انسان کی طبیعت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ خوش لباس نظر آنے کو پسند کرتا ہے اور اس کے برعکس وہ عریاں جسم اور ننگے سر نظر آنے سے حیا محسوس کرتا ہے، اور شرع ان معاملات میں اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتی۔ لیکن اس شخص نے لوگوں کے درمیان جو اپنے نفس کی احانت کرنے کا عمل کیا ہے، یہ شرعی اور عقلی دونوں لحاظ ہی سے قبیح فعل ہے، بلکہ یہ تو مروت کو گرانے اور ختم کرنے والا عمل ہے۔ یہ کوئی ریاضت اور مجاہدہ تو نہیں ہے، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنی جوتیوں کو اپنے سر پر رکھ لے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو معزز و مکرم بنایا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے خدمت گار بھی بنائے ہیں، لہذا لوگوں کے مابین آدمی کا اپنے نفس کو ذلیل و حقیر بنانا دین کے اندر داخل نہیں ہے۔ صوفیہ کی ایک قوم نے اپنا نام ملامتیہ بھی رکھا ہوا ہے، جو گناہوں میں لت پت اور آلودہ رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس سے ہمارے مقصود لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو گرانا ہے، پھر اس سے ہم جاہ و مرتبہ اور دکھاوے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال تو بالکل اس آدمی کی ہے جو کسی عورت سے زنا کا مرتکب ہو اور اسے حاملہ کر دے تو اس سے پوچھا جائے، بھائی آپ نے عزل کیوں نہیں کر لیا؟ تو وہ جواب دے، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ عزل کرنا مکروہ عمل ہے۔ تو اسے یہ کہا جائے، کیا آپ کو یہ خبر نہیں ملی کہ زنا کرنا بھی حرام ہے؟ ان جاہلوں نے اللہ تعالیٰ کی ہاں سے بھی اپنے مقام و مرتبہ کو گرایا ہوا ہے اور اس حقیقت کو بھی فراموش کر چکے ہیں کہ مسلمان بھی تو زمین میں اللہ تعالیٰ کی گواہ ہے۔ ابو عمر بن علوان کا بیان ہے، ابو الحسین نوری نے اپنی زمین فروخت ہونے سے جو 300 دینار پائے تھے وہ اٹھائے، ان کا ڈھیر بنا کر ان کے اوپر بیٹھ گئے اور انہیں ایک ایک کر کے پانی میں پھینکنے لگے اور ساتھ ساتھ یوں کہنے لگے، تو میرے پاس آیا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ اتنی مقدار میں مجھے دھوکہ دے گا۔ سراج نے کہا، کسی آدمی نے کہا ہے اگر انہیں فی سبیل اللہ خرچ کر دیتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا۔ میں کہتا ہوں، یعنی سراج، اگر وہ دینار انہیں آنکھ جھپکنے کے برابر اللہ تعالیٰ سے مشغول کر رہے تھے تو ان پر یہ واجب تھا کہ انہیں
یکم شت ہی پانی میں پھینک دے تاکہ ان کے فتنہ سے بڑی سرعت کے ساتھ چھٹکارا پا جاتے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ سورہ سعد، پھر پنڈلیوں اور گردنوں پر مارنے لگے۔ میں کہتا ہوں یہ قوم تو شرع سے جاہل ہونے اور بے عقل ہونے سے کھل کر عیاں ہو چکی ہے۔ ہم قبل ازیں اس کی خوب وضاحت کر چکے ہیں کہ شریعت نے مال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ مال صرف کسی سمجھدار آدمی کے سوا کسی دوسرے کے حوالے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آدمی کی گزران کے لیے ایک طرح کا کفیل بنایا ہے، اور عقل بھی اس بات کی گواہ ہے کہ مال انسان مصالح کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو جب انسان اسے پانی میں پھینکے گا تو بلا شبہ اس نے اپنی اصلاح کے سبب کو خراب و تباہ کر لیا، اور مال کو بنانے والے کی حکمت کو نہ سمجھ سکا بلکہ اس سے جاہل رہا۔ سراج کا ان کی خاطر اظہاری معذرت کرنا ان کے فعل سے بڑھ کر برا ہے، کیونکہ اگر وہ اس کے فتنے سے خائف تھے تو چاہیے تھا کہ اسے کسی فقیر کی طرف پھینک دیتے اور خود خلاصی پا لیتے۔